انڈیا کے مسئلے پہ آپ چلیں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اسلامو فوبیا سے متعلق، کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے خبر بڑی ہے نا، یہ تو سب مسلمانوں کو امت کے لیے ایک مبارک دن ہے کہ 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف ساری دنیا میں ایک دن منایا جائے گا۔ یہ ریزولوشن جنرل اسمبلی میں پاکستان نے پیش کیا، OIC کے بہاف پہ، اسلامی کانفرنس کے بہاف پہ۔ اس کے لیے عمران خان نے سب سے زیادہ کوشش کی، جس کا جو ڈیو ہو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے۔ تنقید بھی ان پہ بہت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ان کے بعد فیصلے بہت غلط ہیں، لیکن اس کا تو کریڈٹ انہیں جائے گا نا۔ سب سے زیادہ ووکل آواز انہیں تھی کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا اہمیت ہے۔ اسلام 2 بنیادوں پہ کھڑا ہے، 3 کہہ لیں۔ اللہ کی ذات گرامی سب سے ظاہر ہے، اللہ کی ذات گرامی ہے، قرآن کریم اور جناب رسالت مآب کی شخصیت۔ جب آپ اس کو منہدم کرتے ہیں تو آپ اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بڑی آواز انہوں نے اٹھائی، کسی اور مسلمان حکمران نے اس طرح نہیں اٹھائی، اور اس پہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا اب ہم دیکھیں گے اس سے سیریسنس سے ہوتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تقریریں ہو جائیں، لیپا پوتی ہو جائے، اشکشوی ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، جنرل اسمبلی میں اس ریزولوشن کا منظور ہونا، جنرل اسمبلی میں اس ریزولوشن، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہارون صاحب، مگر اسلامو فوبیا کی ایک جھلک ہمیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک صحیح بات پرجوش طریقے سے کہیں اور اس کو پرسو کرتے رہیں اور اس کی اخلاقی طور پہ اس کا جواز ہو، اس کی اہمیت ہو، تو آخر کار اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے، آپ طاقتور ہوں تو کسی کی مجال کیا ہے کہ ویسی بات کریں۔ مگر اگر بات وہ تو پیرس میں سلطان عبدالحمید تو کمزور نسبتاً حکمران تھا، آخری جو سلطنت عثمانیہ کا تھا، اور پیرس میں انہوں ڈرامہ کر رہے تھے اسی طرح کا، تو اس نے کہا کہ معاف نہیں کروں گا، حالانکہ ترکی اور پیرس کی سرحدیں تو نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا چھوڑیں گے نہیں، اور وہ ڈرامہ منسوخ کرنا ہو۔ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر ایک اور ہوتا ہے، اس کا انحصار تو طاقت پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو اسلامو فوبیا کی پہلے اپنے پیکرے اقبال کا کیا مصرع ہے، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا ہو، جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلا مصرع میں ٹھیک نہیں پڑ رہا، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ صحیح ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ قدرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کیا بات ہے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے خبر دے دوں میں آپ کو کہ BAP کی طرف سے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد انہوں نے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے نظر آ رہا ہے مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج ایک بہت باخبر اخبار نویس نے ٹویٹ کیا کہ آخری مرحلے میں بازی پلٹ سکتی ہے، وہ اتحاد ٹوٹا ہوا قائم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ کاف لیگ کا فیصلہ یہ ہے، ابھی مجھے کسی نے بھیجی خبر اندر سے، جو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے گا اس کے ساتھ جائیں گے۔ اتنی بڑی خبر کے بعد میں آگے کیسے بڑھوں گی کسی نہیں، آپ چلیں نا، ٹھیک ہے، بس خبر اتنی ہے۔ میں بریک پر چلی گئی تھی، احتجاجن نہیں گئی تھی ہارون صاحب، مجھے بریک لینا وہ تھا۔ تو ایک مذاق کی بات تھی، احتجاج میں نے کہا شاید آپ کے ہمارے چاہنے والے زیادہ مان ہی نہ لیں۔ نہیں، تو میں جس لہجے میں کہا، ہمارا پروگرام کے جو ناظرین ہیں، میں ویور نہیں کہوں گا، یہ کہتے ہیں ویورز، حالانکہ وہ پتہ کیا ویورز کس کو کہتے ہیں؟ تانا بانا بننے والے جلائے کو کہتے ہیں۔ اچھا، ناظرین نہیں کہہ سکتے۔ کا معیار بہت بلند ہے، بات سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ری ایکشن آتا ہے، ہم پہ تنقید کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، تنقید کا بھی انہیں حق ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی 2014 کے دھرنے میں، آپ نے کہا تھا کہ پنڈی کے اندر کون تھے کور کمانڈر، اور باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی تھی۔ باجوہ صاحب جو لمس میں گئے تھے کشمیر پہ تو آپ نے بات کی، افغانستان پہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں؟ نہیں، افغانستان میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ تھا وہاں، تو ہم نے بھی اس میں شریک رہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پالیسیاں فوج نہیں بناتی، فوج ان پٹ دیتی ہے ساری دنیا میں، ہم بھی دیتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی خاص نوعیت ہے نا، پاکستان کی تو وجود کو تھریٹ رہتا ہے نا، ظاہر ہے فوج زیادہ ان پٹ دیتی، لیکن فیصلے انہوں نے کہا آخری فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے۔ افغانستان میں بھی بیشتر فیصلے کیے اس نے۔ ایک بات مجھے یہ ہے پتا کہ ابھی نندن کے معاملے میں یہ تھا کہ عمران خان کا خیال تھا کہ کچھ دن اسے رکھا جائے، اچھا، لیکن یہ کہ انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ بھیج دیں انہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ دن رکھیں ذرا،
ان کا دماغ ٹھکانے تھوڑا آئے. خاطرداری یہ نہیں روکنا وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اچھا اور بھی چیزیں ہیں, ظاہر ہے وہ نقطہ نظر کا اختلاف تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے زیادہ بات ہوتی ہے اور سی پیک کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی سی جاتی ہے. پیک کا پوچھا گیا نا, انہوں نے کہا وہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے, یعنی بنیادی اہمیت کا فیصلہ ہے, اس کا تعلق گویا ہماری سلامتی سے ہے, وہ تو جاری رہے گا, اس میں تو رکاوٹ, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ, بھارت اور انڈیا تو عمران خان, انڈیا, برطانیہ اور امریکہ تو نہیں عمران خان کو پسند کرتا, جو بائیڈن فون کرنا پسند نہیں کرتا, اور ان کے رابطے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے معاملے میں عمران خان نے کیے بعض, ہم نے اپنی ان پٹ دی, ویسے تو کوہین سے فیصلے. ٹھیک ہے, ویسے ایک اور بھی دہشت گردی کے انہوں نے دہشت گردی بارے اٹھتا ہے, جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. اچھا یہ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا تو آئی کین امیجن کہ اس پہ تو تالیاں بجی ہوں گی, بجنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان آرمی نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ کوئی اور آرمی نہیں لڑ سکی. یہاں جو سچویشن تھی, یہاں دشمن سرحدوں پہ دو طرف بیٹھا ہوا تھا اور خطرناک تھا اور مسلح کر رہا تھا, روپیہ لٹا رہا تھا. $500 ملین تو صرف بلوچستان میں خرچ ہو رہے تھے. خواجہ خیلہ کی ہائٹس میں اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تھا, ہر طرح کا اسلحہ آ رہا تھا, روپیہ بٹ رہا تھا. پھر برین باشنگ ہو رہی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے سیدھے. یہاں ایک وہ گاڑی لے کے آیا ٹیکسلا پہ حملہ کرنے کے لیے, ہیوی میکینیکل کمپلیکس پہ, تو گاڑی زگ زیگ چلا رہا تھا. ٹھیک, تو جو جس کو لایا تھا وہ ڈرائیور زگ زیگ چلا رہا, اس نے کہا یہ ایسے ایسے کیوں چلا رہے, اس نے کہا فرشتے کھڑے ہیں راستے میں. اور یہاں یونیورسٹی میں وہ ایک آدمی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا, وہ خود کو حملہ آور جو ہے وہ پھٹا نہیں, ایک تو پھٹ گیا تھا کہ شاید نہیں پھٹا, تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا, وہ بچیاں یونیورسٹی کی بچیاں دیکھ رہی تھیں کہ بھی کون آدمی بے ہوش پڑا, انہیں یہ معلوم نہیں کیا کہ کیا ہے. اچھا, تو اس نے کہا باقی ہورے کہاں ہیں, یہ تو برین واشنگ ہو رہی تھی اور یہ صورتحال تھی, تو یہ جنگ تو لڑی ہے. دیکھیے فوج کے یہ کہنا کہ فوج بالکل ٹھیک ہے اور ہر فیصلہ درست ہے, اس نے بلنڈرز کیے ہیں. مشرقی پاکستان ایک چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے الگ ہوا, اگرچہ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے, لیکن جنگ تو انہوں نے لڑی. او بھائی 7-8 ہزار آدمی شہید ہوئے. سیاچن پہ کون جاتا ہے, وزیرستان کی ہائٹ پہ کون ڈیوٹی دیتا ہے, بلوچستان کے ریگزاروں میں کون کھڑا رہا, کراچی کے قتل عام میں کون کھڑا رہا, رات ہی وہاں. ہماری پرسکون نیندوں کے لیے کون اپنی زندگی بھائی زندگی دے دی کہ تنخواہ کے لیے کوئی جان دیتا ہے. تنخواہ کے لیے سپاہی کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتا کہ وہ چھپ جائے اور یہ وہ جنگ اوائڈ کرے. صحیح ہے, لیکن وہ جو جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سیاست یہ ہے, سیاست پہ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ میچور ہونے دیا جائے, یہ آپس میں لڑیں جھگڑیں جو مرضی کریں, یہ ٹھیک ہے کہ مفاہمت کرا دی جائے جب ضرورت ہو, سیاست میں دخل نہیں. ٹھیک ہے, دہشت گردی کے آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, سیاسی جماعتوں کا کوئی رول تھا؟ پنڈی میں کچھ لوگ ہیں, پتہ چلا, میں 100% کنفرم نہیں کر سکتا, انہوں نے اپوزیشن سے کہا کچھ مال شال لگاؤ, بات کہتے ہیں لے بھی لیا ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں, اور یہ بات نکل جائے گی اور نام بھی آ جائے اور جلدی سامنے, لیکن میں نہیں لینا چاہتا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں سیاسی جماعتوں کا کوئی رول تھا؟ نہیں, رول لیکن نون لیگ نے تعاون کیا کراچی میں پوری طرح سے, پیپلز پارٹی نے پوری طرح تعاون نہیں کیا. وہ تو اختیارات دینے سے رینجرز کو ہر دفعہ بارگیننگ کرتے تھے. انہوں نے بدامنی پیدا کی, امن کمیٹی جو بنائی, 2 لاکھ اسلحہ بانٹا مرزا نے, اور کہا کہ میں نے یہ شادی بیاہ پہ فائرنگ کے لیے نہیں دیا ہے, قتل و غارت میں شریک تھی, قبضے کیے. صحیح, بدامنی کے ذمہ دار تھے. وہاں پولیس بھی خرابی پیدا کرتی تھی, وہ جو فٹ پاتھوں پہ لوگوں کی دکانیں لگواتی تھی ان سے پیسے لیتی تھی, اور پولیس سے برباد کر کے رکھ دی. صحیح ہے. پنجاب آپریشن کے کیا کوئی؟ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا بلوچستان میں آپریشن کیا تو فلاں جگہ, ان کا پنجاب میں بھی تو آپریشن ہوئے, اب قوم کا حافظہ ہے نا, ان کا نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوئے, انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہوئے, خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ہوئے جہاں زیادہ مسئلہ تھا. تو آپریشن تو ہر جگہ ہوئے ہیں اور حکومت کی مرضی سے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اس پوری گفتگو میں جو جنرل کیانی نے کیا تھا آپریشن, اس کے لیے مینڈیٹ دیا تھا تمام پارٹیوں نے مشترکہ طور پہ. اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد ہارون صاحب لگ رہا ہے ایسا کہ باجوہ صاحب جہاں پہ کھڑے تھے اور جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود تھی, ماحول کافی گرم ہوگا. ماحول کیسا تھا؟ بائیکاٹ کی کیا باتیں ہیں سامنے؟ ماحول, ہی از اے گریٹ کمیونیکیٹر,
دیکھیے اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے ہیں بھی، لیکن وہ از اے گریٹ کمیونیکیٹر، وہ تحمل سے بات سنتے ہیں. میرے سامنے ایک جرنلسٹوں کی بریفنگ میں آپ نے کہا کہ ایک بریگیڈیئر نے کسی کو مار ڈالا، اس نے کہا بریگیڈیئر کا نام بھی بتائیں، مقتول کا نام بھی بتائیں، اس بریگیڈیئر کو سزا دی جائے گی. جی تو سوال کرنے والا چپ ہو گیا، بالکل، اس لیے کہ یہ واقعہ تھا ہی نہیں. بائیکاٹ کی کیا بات ہے؟ بائیکاٹ کے یہ لمس کے جو اندر گئے ہیں وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی ہے، کوئی ایسا نہیں، وہ وہ ٹویٹ کیے جا رہے تھے، بلکہ ایک تو میں نے پڑھا بھی کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہاں یعنی وہ پہلے کیا گیا تھا، بائیکاٹ کی تجویز دی جا رہی تھی. تو جن صاحب نے کہا کہ بھائی ویسے تو آپ کا حق ہے، جو چاہیں کریں، احتجاج بھی کریں، سوال بھی جواب کریں، میں جواب دوں گا، لیکن یہ کہ ہماری تہذیب ہے، آداب ہیں، بڑوں کی بات سنی جاتی ہے، اختلاف کریں، اپنی رائے رکھیں، آپ جو بھی سوال کریں گے. خان صاحب کے خطاب کی طرف جاؤں گی، مگر ایک آخری سوال اسی سے متعلق، یہ فیصلہ کیسا تھا؟ بہت اچھا فیصلہ تھا. اگر لمس کے لوگوں نے کیا تو اچھا کیا، انٹریکشن ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی بات سن کے سمجھ میں آتی ہے، اعتراضات درست بھی ہو سکتے ہیں، فیڈ بیک ملتا ہے، آرمی چیف کو بھی پتہ چلے لوگ کیا سوچتے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی پتہ چلے کہ کون سی چیز افواہ ہے اور کون سی حقیقت ہے. صحیح ہے. خان صاحب کے خطاب کی جو سب سے اہم بات، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ بھٹو صاحب کی سیاست سے متاثر ہیں. نہیں، وہ when he was a young boy، وہ impressionable years تھے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا پیروکار نہیں ہوں، یہ الفاظ اصل مجھے یاد نہیں کیا کہا، کہ میں ان کا حامی نہیں ہوں، لیکن وہ خوددار آدمی تھا. وہ اشارہ ہے جب ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ یہ بات لوگ کہتے ہیں نہیں کہا تھا، بہرحال ہنری کیسنجر کا بھٹو صاحب نے نام لیا تھا اقوام متحدہ میں کہ انہوں نے دھمکی دی، ٹھیک ہے، تو وہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے شاید، بہرحال اس پہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا ہے کہ یہ وہ حوالہ، وہ محدود حوالہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کہ جیسے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان، دھمکیاں میرے، پھر تو ضیاء الحق آ گیا، مالی مدد ہی بند کر دی، پھر بیچ میں افغانستان آ پڑا، پھر امریکی کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک دفعہ ضیاء الحق ملنے کے لیے گیا تو یہ یہاں سے تیاری کر کے گیا کہ ریگن صاحب اعتراض کریں گے کہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، تو when he came back he was smiling and said کہ ریگن صاحب نے بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ پاکستان کی ضرورت اب پڑی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لوگوں کو اندازہ ہے. بلا شبہ. ہارون صاحب، فواد چودھری صاحب نے پھر سے اوورسیز کنونشن میں وہی بات کی ہے جو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں. انہوں نے جلسے کے حوالے سے بات کی. آج وہ کہہ رہے تصادم نہیں ہو سکتا، مگر جب لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے بعد باہر آئیں گے، 10 لاکھ لوگ باہر کھڑے ہوں گے، تو کیا نہیں بات نہیں کہنی چاہیے، چھوڑیں اس کو، اس پہ ہم رائے دیں، یہ بات اس طرح نہیں کہنی، دھمکی نہیں دینی چاہیے. آج ہے نا وہ دیکھو بڑا اہم مسئلے ہیں دو، انڈیا کا اور وہ اسلام. ٹھیک ہے.